تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری، اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری، بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری، بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری، جاگنے والوں کو محروم دو عالم رکھا، جاگنے والوں کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری، اے خدا تجھ کو ہی، نعرہ صلوات۔ جب خاک میں اکبر کی جوانی کا میلا، جب خاک میں اکبر کی جوانی کا میلا، پانی پانی کا غار پر قطرہ نہ پانی
شہ کو نہ پتا بانوں کے جانی کا ملا ہر رو کے کہتے تھے نہ طاقت ہے نبی نائی ہے رو کے کہتے تھے نہ طاقت ہے نبی نائی ہے بیٹا مارا گیا اب عالم تنہا رو کے کہتے تھے نہ طاقت ہے نبی نائی ہے بیٹا مارا گیا اب عالم تنہا جب فاتحہ وطن میں جب غرب میں شاہ نامدار وطن میں جب غرب میں شاہ نامدار مولولو مزترو بیتاب و بے قرار جناب عابد بیمار اشک بار نبی کی قبر متا ہے پسوگوارا بوکا سے روزے آل وقار نے لگا ہوگا وہ کہ نبی کا مزار ہلنے لگا کوئی پکار
کاری کے نانا فلک ستائے میں شرم سے یہاں آنے میں تیترا یہ نظر آپ کے روضے پلے کے کہ ابن شیر خدا کے سنانے لائے آخی کی لاش پا میں کربا ہمیں رو آئے تمہارے لال کو دشتے بالا میں کو کیسے کا غل تھا کہ بازار میں گئے شوتر پبلوائے کفار میں گئے غضب ہے مجلس میں خار میں گئے یزید نحس کے دربار میں گئے نا شوقی کی بزم میں کیا کیا نہ شور دیکھا ہزار نعروں نے مجھے کون سفر میں قاسم بے پے بے مر گئے سوغر پھوپھی کے دونوں وہ دل بے مر گئے سوغر میرے جوان علی اکبر بھی مر گئے تمہارے ننھے برادر بھی مر گئے نبی کا لال بھی سب اقربا بے قتل ہوئے علی کے شیر تمہارے چچا بھی قتل نبی کا لال بھی سب اقربا بھی قتل ہوئے علی کے شیر تمہارے چچا بھی قتل وطن میں جب حرم میں شاہ نام دار جنگل میں بھرے گھر کو لوٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو
لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ، بندھوا کے رسن ہاتھوں میں اور کوفے کو جا کے گھر بار لٹا کے دیوار بڑے کفر کے ڈھائی ہے زینب اے شہر مدینہ، جس شہر میں شہزادیوں کی طرح رہی تھی، نازوں میں پلی تھی، نازوں میں پلی تھی، سر ننگے اسی شہر میں ہو آئی ہے زینب اے شہر مدینہ، جو بجر پدر میں رہی ہر وقت پریشان، سوئی نہیں ایک آن، اس بچی کو زندہ میں سلا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ، ڈھارس تھی بڑی بھائی کو، جس بھائی کے دم سے دل پھٹتا ہے غم سے، ہائے دل پھٹتا ہے غم سے، ساحل پہ اکیلا اسے چھوڑ آئی ہے زینب اے شہر مدینہ، 6 ماہ کے اصغر کو بھی جھولے کے بجائے دکھ درد چھپائے، دکھ درد چھپائے، آغوش میں تربت کے سلا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ، تھے اون محمد جو میری آنکھوں کے تارے، ماموں کے دلارے، قربان انہیں بھائی پہ کر آئی ہے زینب اے شہر مدینہ، تھا اکبر ناشاد جو اس گھر کا اجالا، وہ گیسوں والا، وہ گیسوں والا، مرقد میں اکیلا اسے چھوڑ آئی ہے زینب اے شہر مدینہ، پانی جو پیے اہل وطن پیاس نہ بھولے، منہ اشکوں سے دھو لے، کہنے کو یہ بھائی کا پیام لائی ہے زینب اے شہر مدینہ، منظر وہ بھلا سکتی نہیں تا دم آخر، کہنے سے ہے قاصر جو شام کے دربار میں دیکھائی ہے زینب اے شہر مدینہ، کس وقت خدا جان قدم نکلے تھے گھر سے، چادر چھنی سر سے، چادر چھنی سر سے، اب تک نہ مسائے
نکل پائی ہے زینب اے شہر مدینہ شبیر پہ اب روئے گا تا حشر زمانہ ہے غم کا فسانہ مجلس کی بنا شام میں ڈالائی ہے زینب اے شہر مدینہ رہ جائے گا اختر افق غم پہ تیرا نام کیا خوب ہے انعام رہ جائے گا اختر افق غم پہ تیرا نام کیا خوب ہے انعام نوحہ تیرا سننے کے لیے آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ ارے عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب اے شہر مدینہ بر محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد کربلا کی فضاؤں میں اب تک ایک دکھیاری ماں کی صدا ہے کربلا تیرے اس ہو کے بن میں لال میرا کہیں کھو گیا ہے کس قدر یہ زمین تجھ کو بھائی یاد بھی تجھ کو ماں کی نہ آئی دے رہا ہے داغ جدائی بول اصغر میری کیا خطا ہے کس کو میں لال کہہ کر پکاروں کس کو سینے سے اپنے لگاؤں لوریاں دے کے کس کو سلاؤں ہائے اصغر کہیں کھو گیا ہے نہ قاسم نہ عباس و اکبر لوٹ کر تو بھی آیا نہ اصغر ہو گئے ہم پہ قربان سرور ہائے جینے میں اب کیا مزہ ہے ہو نہ دل ٹکڑے ٹکڑے کسی کا یوں مقدر نہ بگڑے کسی کا اس طرح گھر نہ اجڑے کسی کا جیسے تاراج یہ
گھر ہوا ہے۔ مجھ سے پوچھیں گی جس دم یہ صغرا کیوں دکھائی نہیں دیتا بھیا، کہہ سکوں گی میں کس طرح بیٹا تو بھی حق پر فدا ہو چکا ہے۔ تو اگر روٹھ جائے گا جانی کیسے ہوگی بسر زندگانی، پاس کوئی نہیں ہے نشانی، تیرا جھولا بھی اب جل چکا ہے۔ بیڑیاں پہنے عابد کھڑے ہیں، سب رسن بستہ چھوٹے بڑے ہیں، یوں شہیدوں کے لاشیں پڑے ہیں، جیسے قرآن بکھرا پڑا ہے۔ کربلا کی فضاؤں میں اب تک ایک دکھیاری ماں کی صدا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين، أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل، وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. صدق اللہ العلی العظیم. ایک درود ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد. اللہم صل علی
محمد وآلہ۔ عزیزان محترم، محبان آل اطہار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خداوند کریم کا صد شکر ہے، بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں رسول اور آل رسول کا ذکر کرنے والوں میں شمار کیا۔ عزیزان محترم، 7 روزہ سلسلہ گفتگو کی یہ تیسری تقریر۔ میری گفتگو کا موضوع سیرت امامین عسکریین علیہم السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اس حوالے سے عسکر یعنی سامرہ کی سرزمین پہ مدفون ہمارے پہلے امام، میرے اور آپ کے 10ویں امام کی سیرت پر ہماری گفتگو جاری تھی، اور گزشتہ 2 دنوں کی سیرت انشاءاللہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی۔ کل جہاں سے بات کو روکا تھا آج وہیں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایک طرف تو حکومت اپنے انتظام کر رہی تھی کہ کس طرح سے امام کے اثر کو پھیلنے سے روکا جائے، کس طرح لوگوں کو کم سے کم امام سے قریب جانے دیا جائے، کیونکہ یہ بات سب جانتے تھے کہ جو ایک بار ان کے در سے وابستہ ہو گیا، جو ایک بار اس در پہ پہنچ گیا، جس نے ایک مرتبہ اس در کو پا لیا، پھر مرتے دم تک اس در کو نہ چھوڑا۔ لہٰذا کوشش یہ تھی کہ لوگ کم سے کم امام سے ملاقات کریں، کم سے کم لوگ امام کو پہچانیں، کم سے کم لوگ امام کے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک طرف حکومت اپنی کوششوں میں تھی، اور انہی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ امام کو مدینے سے سامرہ بلایا گیا۔ دوسری جانب اللہ عز و جل اپنے نور کو کبھی بجھنے نہیں دیتا۔ امام سامرہ میں ہیں، امام کو سامرہ میں قید خانے میں رکھا گیا۔ اس دور میں سامرہ میں باقاعدہ جیل تعمیر نہیں ہوئی تھی، کچھ لوگ تھے جو نجی طور پر پرائیویٹلی اپنے گھر کو، اپنے جگہ کو تعمیر کراتے اور اسے قید خانہ قرار دیتے، اور حکومت ان سے مدد لیتی تھی، یعنی وہی قید خانے کے داروغہ ہوتے تھے۔ اب حکومت کسی کو حکم دے دے کسی کام کے لیے تو حکم سے سرتابی یعنی سرکوبی، جس نے حکومت کی بات نہیں مانی، حاکم کی بات نہیں مانی، سر کٹ جائے گا۔ ایسے ہی ایک فرد کے گھر پر امام کو قیدی رکھا گیا سامرہ میں۔ راوی ہے صقر ابن ابی دلف، کہتا ہے کہ میرا اثر و رسوخ بادشاہ کے محل تک تھا، حاکم تک میری جان پہچان تھی، اور میرے امام کے جملے بھی ہیں کہ اللہ نے بادشاہ کے دربار میں کچھ ایسے لوگ بھی رکھے ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان سے منور کر رکھا ہوتا ہے، انہیں اس جگہ پر اس لیے رکھا جاتا ہے، پلانٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہ مؤمنوں کی مشکلات کا حل تلاش کر سکیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی کوئی حکومت سے قریب ہو تو ہمیشہ اس پر تہمت لگائی جائے، اس سے سوء ظن رکھا جائے۔ اگر مومن ہے تو دیکھا جائے کہ مومنوں کی کتنی مدد کر رہا ہے، کسی پوسٹ پر، کسی عہدے پر ہے تو دیکھا جائے اس عہدے سے برادر مومن کو کتنا فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اس بنا پر طے ہوگا اس کا اچھا یا برا ہونا۔ تو کہتا ہے میں حاکم وقت کے قریب تھا، میں نے کچھ تعلقات لگا کے اس قید خانے کا پتہ حاصل کر لیا اور امام سے ملنے پہنچ گیا۔ جب قید خانے کے پاس پہنچا تو داروغہ سے کہا کہ مجھے حاکم کی طرف سے علی ابن محمد سے ملنا ہے۔ میرے اور آپ کے 10ویں امام کا نام علی ابن محمد سے ملنا ہے۔ کہنے لگا میں نے اس طرح نام لیا تاکہ وہ سمجھے کہ میں کچھ جانتا نہیں ہوں، واقف نہیں ہوں، عام سا آدمی سمجھ کر ملنے آیا ہوں۔ میں نے کہا مجھے علی ابن محمد سے ملنا ہے۔ تو جب داروغہ نے یہ سنا تو کہنے لگا اذهب الی مولاک، جاؤ اور اپنے مولا سے مل لے۔ کہنے لگا میں گھبرا گیا، مجھے راز فاش ہونے کا خوف ہوا۔ میں نے کہا مولاي الخلیفہ، میرا مولا تو خلیفہ ہے۔ مجھے مسکرا کر کہنے لگا کہ میں بھی
اسی عقیدے پر ہوں کہ جس پر تو ہے، مجھ سے خوف نہ کھا، جا اپنے مولا کی زیارت کر۔ تو یہ تو ایک چاہنے والا آیا تھا، جب دروگاہ ہی امام کے پیروکاروں میں ہے، جب اسی کا دل بدل چکا ہے، تو اب حاکم جتنی بھی کوشش کر لے، امام کے پیغام کو، امام کی تعلیمات کو، امام کی شخصیت کو روک نہیں سکتا۔ اور یہی ہوا، امام کی سیرت کا ایک نیا اور بڑا ہی انوکھا پہلو جو آج تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور کل باقی بات مکمل کروں گا اس پر، جو بہت اہم ہے میرے اور آپ کے لیے۔ گزارش کروں گا بزرگ زحمت نہ کریں، جوان جو پیچھے بیٹھے ہیں اس فاصلے کو پر کیجیے، آگے آگے تشریف لے آئیے اور درود پڑھتے جائیے محمد و آل محمد پر۔ امام نقی کے دور میں جہاں دیگر بہت سے مسائل اور مشکلات تھیں، وہیں ایک بہت اہم اور بنیادی مشکل یہ بھی تھی کہ نئے نئے فرقے سر اٹھا رہے تھے، نہ صرف اپنوں میں بلکہ غیروں میں بھی نئی نئی افکار سامنے آ رہی تھی، اور فکر ہمیشہ جب بھی کوئی نئی فکر آتی ہے تو اپنے لیے اسے کچھ تابع، کچھ پیروکار مل ہی جاتے ہیں۔ لوگوں کی کمی نہیں ہے اس دنیا میں، نئی نئی فکریں آ رہی ہیں، نئے نئے فرقے بن رہے ہیں امت مسلمہ میں۔ امام قید و بند میں ہیں، جب اپنے گھر میں بھی ہیں، بیت الشرف میں بھی ہیں، تو بھی ظاہری طور پر حکومت کی جانب سے نظر بند ہیں۔ امام کو گھر سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے، ایک ایک ملاقاتی پر حکومت کی نگاہیں ہیں۔ دوسری جانب نانا کی امت میں، نانا کے دین میں اتنے نئے نئے شغاف پڑ رہے ہیں، نئے نئے فرقے بن رہے ہیں۔ کس انداز سے مولا نے، میرے 10ویں امام نے، اپنے دور میں پنپنے والے فتنوں اور اپنے دور میں پیدا ہونے والے مختلف فرقوں کا مقابلہ کیا اور ان کی سرکوبی کی، تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ایک ایک کر کے، ایک ایک فرقہ، اس فرقے کی فکر کیا تھی، سوچ کیا تھی، اور امام نے کس انداز سے اس فرقے کی سرکوبی کی، امام نے کیسے اسے دیوار سے لگا دیا، اور ایسا لگا دیا کہ پھر کبھی سر اٹھانے کے قابل نہ رہا۔ وہ حیدر کرار کا زمانہ تھا کہ جب خیبر و خندق کی مانند میدان جنگ میں تلوار سے مقابلہ تھا۔ یہ 10ویں علی کا زمانہ ہے، یہاں افکار کا مقابلہ ہے، یہاں لفظوں کی جنگ ہے، یہاں دلیلوں کا لشکر ہے۔ جس طرح سے پہلے علی کامران رہے، اس طرح 10ویں علی بھی ہر میدان میں کامیاب رہے۔ میں تفصیل سے بیان کا آغاز کروں گا ایک ایک فرقے سے، اگر آمادہ ہیں تو ایک درود پڑھ دیجئے 10ویں امام کے آدم۔ امام کے دور میں سب سے مشکل چیز اپنے ایمان کو بچانا تھا۔ چاہنے والے ہمیشہ اسی فکر میں رہتے، ابھی ایک فکر ختم نہ ہوتی کہ دوسری آ جاتی۔ ایسا ہی ایک فرقہ کہ جسے تاریخ نے فرقہ مرجئہ کے نام سے لکھا۔ کس نام سے؟ فرقہ مرجئہ۔ مرجئہ نکلا ہے رجاء سے، رجاء کہتے ہیں عربی میں امید کو۔ اس فرقے کی فکر کیا تھی، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ وہ لوگ تھے جو ظاہری طور پر بڑے لاؤبالی تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ جو کوئی بھی اسلام قبول کر چکا، جس نے شہادتین پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، اب وہ زندگی میں جو چاہے کرتا پھرے، اللہ یقیناً اس کلمہ شہادتین کے بدلے، اس کے اسلام کو قبول کرنے کے بدلے اسے یقیناً بخش دے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ اسے مرجئہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کو اللہ سے بہت اچھی امید تھی۔ یقیناً خدا سے، اپنے معبود سے، اپنے خالق سے حسن ظن رکھنا چاہیے، مگر حسن ظن رکھتے ہوئے اللہ کے اپنے کیے گئے وعدوں کو نہیں بھلایا جا سکتا۔ دعائے کمیل میں مولا علی کے عجیب جملے ہیں۔ یہ مرجئہ وہ گروہ ہے جو علی کے زمانے میں بھی پایا جاتا تھا۔
اور 10ویں علی کے زمانے میں بہت زور پکڑتا جا رہا ہے. کیوں پکڑتا جا رہا ہے؟ وجہ بہت سیدھی سی ہے. بنو امیہ کے دور میں یہ لوگ تھے، بنو امیہ نے انہیں پروموٹ کیا، سپورٹ کیا. بنو عباس کے دور میں بنو عباس نے انہیں سپورٹ کیا، پروموٹ کیا. کیوں؟ کیونکہ حاکم وقت، بادشاہ وقت کے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سب سے بہترین پردہ انہی کے پاس تھا. جو بھی کر رہا ہے حاکم وقت ہے. آیا مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ اسلام سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا. ہاں مسلمان ہے تو بس پھر وہ جانے، اللہ جانے، بس پھر بخشا جائے گا. جو بھی عمل کر رہا ہے، چاہے محل میں مے نوشی چل رہی ہے یا چاہے کسی اور قسم کی محفلیں چل رہی ہیں، چاہے کھلم کھلا گناہ ہی کیوں نہ کر رہا ہے، چاہے لوگوں پر، خلق خدا پر ظلم کر رہا ہے، چاہے لوگوں کا حق مار رہا ہے، چاہے انہیں قتل کر رہا ہے، یہ بتاؤ کلمہ گو ہے یا نہیں ہے؟ یہ مرجعہ عقیدہ، یہ فرقہ، یہ طائفہ، یہ گروہ. خدا سے حسن ظن تو سب کو رکھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر دعائے کمیل میں مولا کا ایک بڑا عجیب جملہ ہے. میرے مولائے کائنات خدا کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں: اے خدا مجھے یقین ہے تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ تو تمام مخلوق کو بخش دیتا. کیا خدا کے لیے ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے. تمام انسانوں کو، گنہگاروں کو معاف کر دیتا اور انہیں اپنی جنت میں جگہ دیتا. مجھے یقین ہے تو ایسا ہی کرتا. لولا ما حکمت به من تعذیب جاحدیک، اگر تو نے اپنے نافرمان بندوں کو سزا دینے کا وعدہ نہ کیا ہوتا. بہت اہم بات. خدا سے ہمیشہ اچھی امیدیں، لیکن خدا کے وعدوں کو بھی ذہن میں رکھا جائے. جہاں خدا رحمان و رحیم ہے وہاں وہی خدا ان اللہ لا یخلف المیعاد بھی ہے. پھر کیا فرمایا؟ لکنک تقدست اسماؤک اقسمت ان تملأها من الکافرین من الجنۃ والناس اجمعین وان تخلد فیہا المعاندین. لیکن اے خدا تو نے اپنی لاریب کتاب میں قسم کھا کر کہا ہے، خدا تو نے قسم کھا کر کہا ہے کہ کفار سے اپنی جہنم کو بھر دے گا اور اپنے نافرمانوں کو ہمیشہ اسی جہنم میں رکھے گا. توجہ کر رہے ہیں؟ تو فرقہ مرجعہ کی جو ظاہری بنیاد تھی، جو ظاہر تھا، جو پیکنگ تھی، وہ بڑی ہی لطیف تھی. وہ سب اچھا ہے کی پیکنگ تھی. خدا سے بڑھ کر کون رحمان الرحیم ہے؟ کوئی کلمہ گو ہے تو ہم کیا کہیں، خدا سب کو معاف کرے گا. لیکن گہرائی میں باطل تھا. توجہ کر رہے ہیں؟ اپنی جڑوں میں باطل تھا. یہی وجہ ہے نا کہ ظالم حکمران اسے استعمال کر رہے تھے. یہ تھا فرقہ مرجعہ جو امام نقی کے دور تک آتے آتے اپنی معراج پر پہنچ چکا تھا. لوگ ظاہری طور پر لوگوں نے منہ سے کلمتین شہادتین پڑھا اور اب لاؤ بالیوں کی زندگی گزارنے لگے. نہ کسی واجب کا خیال، نہ کسی حرام سے بچنے کی پرواہ. اللہ رؤوف الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے. یہ اس انداز سے احکام شرعیہ کے ساتھ کھلواڑ ہونے لگا. اب رسول خدا کے نواسے نے، دین کے حقیقی محافظ نے جب اس معاملے کو اس طرح سے پنپتے ہوئے دیکھا تو کس طرح سے رد کیا؟ مولا نے لوگوں کے سامنے اسلام اور ایمان کا فرق واضح کیا. اسلام اور ہے، ایمان اور ہے. لبوں سے کہہ دینا اور ہے اور دل میں اترا ہوا ہونا اور ہے. راوی آیا امام کی خدمت میں، امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا. اب دیکھیے گا اس مرجعہ فرقے کو امام نے رد کیسے کیا. اور امام بھی ہر کسی سے ہر بات نہیں کرتے تھے، جانتے تھے یہ کہاں کس علاقے سے آیا ہے، وہاں اس کے علاقے کی مشکل کیا ہے. امام اس صحابی سے اس کے مطابق بات کیا کرتے تھے. توجہ کر رہے ہیں؟ راوی آیا، ابن ابی دعامہ اس کا نام ہے، 10ویں امام کی خدمت میں. جب تمام گفتگو مکمل ہو گئی، جانے لگا، 10ویں امام اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں: اے ابن ابی دعامہ، مجھ پر تیرا ایک حق ہے. اللہ اکبر.
مجھ امام معصوم پر تیرا ایک حق ہے کہ میں تجھے ایک ایسی حدیث سناؤں اپنے جد سے، اپنے نانا سے، کہ جسے سن کر تیرا دل باغ باغ ہو جائے، اور جب تو اپنے وطن لوٹے تو دیگر چاہنے والوں کو بھی بتائے۔ ابن ابی دعامہ کہتا ہے مولا میں بہت حاجت مند ہوں آپ کے کلام کا، مجھے بہت ضرورت ہے، مولا کے کلام کی قیمت کو سمجھتا تھا، ویلیو کو جانتا تھا، تبھی تو امام کا انتخاب ٹھہرا۔ میں تجھے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، مولا سنائیے، اس سے بڑھ کر بات کیا ہے۔ اب مولا نے حدیث سے پہلے سند بیان کی، بہت توجہ کیجیے گا، کیونکہ جس فتنے کو رد کرنا چاہ رہے ہیں وہ فتنہ ہے جو بہت گہرائی میں اتر چکا ہے اور چاہنے والوں کے اذہان تک بھی پہنچنے لگا ہے، اپنوں میں بھی ایسی افکار پہنچنے لگی ہیں۔ کسی عمل کی، کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، فقط کلمہ پڑھ لو، فقط دل میں عقیدہ ہو کافی ہے۔ دل میں عقیدہ کسے کہتے ہیں یہ کون بتائے گا؟ یہ بھی تو امام بتائیں گے۔ توجہ ہے؟ میں حدیث کے لفظوں کا آغاز کرنے لگا ہوں، 10ویں امام کی عظمت پر ایک درود پڑھیے۔ مولا نے پہلے سلسلہ سند بیان کیا، یہ اے ابن ابی دعامہ حدثنی ابی محمد ابن علی ابن موسیٰ الرضا عن ابیہ علی ابن موسیٰ عن ابیہ موسیٰ ابن جعفر عن ابیہ جعفر ابن محمد عن ابیہ محمد ابن علی عن ابیہ علی ابن الحسین عن ابیہ الحسین ابن علی عن ابیہ علی ابن ابی طالب عن اخیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انہ قال یا علی اکتب۔ اے ابن ابی دعامہ مجھ 10ویں امام علی ابن محمد سے میرے بابا محمد ابن علی نے نقل کیا، انہیں ان کے بابا علی ابن موسیٰ نے بتایا، انہیں ان کے بابا موسیٰ ابن جعفر نے بتایا، انہیں ان کے بابا جعفر ابن محمد نے بتایا، انہیں ان کے بابا محمد ابن علی نے بتایا، انہیں ان کے بابا علی ابن حسین نے بتایا، انہیں ان کے بابا حسین ابن علی ابن ابی طالب نے بتایا، حسین کو ان کے بابا علی نے بتایا کہ ایک روز رسول خدا نے مجھ سے فرمایا اے علی لکھیے۔ اللہ اکبر۔ وہ بدنصیب اور تھے کہ جن سے رسول کاغذ قلم مانگتے رہے، نہ دیا۔ یہ علی تھے کہ حیات نبی میں کئی موقع آئے کہ رسول نے علی کو لکھوایا ہے، املا کرایا ہے، یا علی لکھیے۔ علی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا لکھوں؟ یا علی لکھیے کہ ان الایمان ما غرس فی القلوب وصدقته الاعمال۔ اے علی میں رسول خدا، کائنات کا نبی، آخری رسول، آپ کے سامنے ایمان اور اسلام کا فرق بیان کر رہا ہوں، لکھیے۔ اپنے آپ کو مومن کہنے والے ہر شخص تک امیر المؤمنین کے وسیلے سے رسول نے پہنچایا، یا علی لکھیے کہ ایمان وہ ہے کہ جو دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہو۔ یا رسول اللہ خبر کیسے ہوگی ایمان دل میں ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا وصدقته الاعمال، ایمان وہ ہے کہ انسان کے اعمال جس کے ہونے کی گواہی دیں۔ مقابل میں والاسلام، اسلام فقط وہ ہے کہ جو لفظوں تک رہ جائے، جو گلے سے نیچے نہ اترے، جس کا فائدہ تو ہے مگر صرف دنیاوی ہے۔ وہ کیا ہے کہ مسلمان مرد و عورت کا نکاح حلال ہو جائے گا اور اس کے ہاتھ کا ذبیحہ خانہ جائز ہو جائے گا، بس اس سے زیادہ اس کا کوئی اور فائدہ نہیں ہے۔ یوں 10ویں امام اس صحابی کے سامنے ایمان اور اسلام کا فرق بیان کرتے ہیں۔ ایمان وہ کہ جس کی تصدیق عمل کرے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کا دل ایمان سے لبریز ہو، اس سے بڑا کوئی مومن نہ ہو، بلکہ یوں کہوں کہ اپنے سے بڑا کسی کو مومن نہ سمجھے، مگر جب عمل کی بات آئے تو صفر ہو۔ پیغام پہنچ گیا میرے 10ویں امام کا، مرجئہ کو رد کر رہے ہیں۔
میں قربان ہو جاؤں ابن ابی دعامہ کی معرفت پر، 10ویں امام نے بندے کو انتخاب کیا ہے، چنا ہے تو کچھ دیکھ کر چنا ہوگا نا۔ جب امام نے حدیث کو مکمل کر لیا، مسکرا کر عرض کرنے لگے، اے مولا ما ادری مل افضل ومل احسن ام الحدیث ام الاسناد، مولا یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ زیادہ اچھا کیا تھا، آیا حدیث یا سلسلہ سند؟ اللہ اکبر۔ مولا یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے، حدیث زیادہ اچھی تھی یا سلسلہ سند زیادہ خوبصورت تھا؟ جب 10ویں امام نے یہ جملہ سنا تو فرمایا یہ حدیث وہ ہے کہ جو مصحف علی ابن ابی طالب میں موجود ہے۔ مصحف علی وہ ہے کہ جو رسول نے املا کرایا، علی نے لکھا، اور نسلاً بعد نسلاً صاغراً عن کابراً ہم ائمہ تک چلا آ رہا ہے۔ یا علی مشکل۔ یہ ایک فرقہ، ایک گروہ کہ جس کے مقابل میں امام نقی نے اپنے چاہنے والوں کو اسلحے سے لیس کیا، آمادہ کیا، فکری اسلحے سے، اعتقادی اسلحے سے، ان کے عقیدے کو مضبوط کیا اور انہیں دلیلیں فراہم کی، انہیں بنیاد عطا کی، تاکہ جب بھی کبھی کہیں بعد میں کسی جگہ پر بھی باطل افکار ان کے دلوں تک، ذہنوں تک اتارنے کی کوشش کی جائے تو یہ پہلے سے ویکسینیٹڈ ہوں۔ ایک اور فرقہ جو در حقیقت امت مسلمہ میں ایک اختلاف کا نتیجہ تھا، کہ جو بعد میں جس کے نتیجے میں کئی فرقے بنتے چلے گئے تھے۔ بنو عباس کے دور حکومت میں یہ فتنہ اٹھا۔ فتنہ تو کیا، ایک سوال تھا جسے ہر کسی نے اپنے مفاد میں استعمال کیا، اور یوں ایک سوال فتنے کی صورت اختیار کر گیا، نتیجے میں امت مسلمہ میں کئی فرقے بن گئے تھے۔ وہ سوال کیا تھا؟ بہت معروف سوال اس دور کا، کہ آیا قرآن قدیم ہے یا حادث ہے؟ آیا قرآن خالق ہے یا مخلوق ہے؟ یہ سوال کہاں سے اٹھا؟ یہ سوال ایک بڑی بیسک سے، بنیادی سے سوال سے اٹھا۔ وہ یہ کہ سوال ہوا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن آیا میرے اور آپ کی بات ہے یا نہیں اللہ کا کلام ہے؟ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ بتاؤ اللہ کب سے ہے؟ تو جواب واضح تھا، اللہ قدیم ازلی، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور یہ ہمیشہ کا لفظ بھی بہت محدود ہے اس خدا کو بیان کرنے کے لیے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو جب خدا ہمیشہ سے ہے، جب وہ قدیم ہے، حادث نہیں ہے، قدیم وہ کہ جو ہمیشہ سے ہو، جس کے وجود سے پہلے کبھی عدم نہ رہا ہو، حادث وہ کہ جو پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا۔ ہم مخلوقات ہیں، ہم حادث ہیں، ہم پہلے نہیں تھے پھر ہوئے، ہم عدم سے وجود میں آئے، ہمارے وجود سے پہلے عدم تھا۔ قدیم وہ کہ جس کے وجود سے پہلے کوئی عدم نہ ہو۔ یہ بات طے تھی، یہ بات طے ہے کہ خدا قدیم ہے، خدا حادث نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو حادث ہوتا ہے، جو پہلے عدم ہو پھر وجود میں آئے، ضروری ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی موجود ہو جو اسے عدم سے وجود میں لائے۔ خدا کی ذات قدیم ازلی، اس کے وجود پر کبھی عدم غالب نہیں تھا۔ تو پھر کہنے والے نے کہا پھر قرآن کے جو اللہ کے جو قدیم ہے، قرآن کے جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، جو خدائے قدیم کا کلام ہے، تو جب متکلم قدیم ہے تو کلام بھی قدیم ہے۔ نتیجے میں قرآن کے حادث ہونے کا، قرآن کے مخلوق ہونے کا بھی انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجے میں شرک لازم آیا۔ وہ شرک کیسے لازم آیا؟ کہ دو قدیم کا ہونا لازم آیا، ایک اللہ اور ایک قرآن کریم۔ لوگ اس بحث میں پڑھتے چلے گئے۔ اچھا یقین جانیے پریکٹیکلی اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس بحث کا پریکٹیکلی
قرآن کلام الہی ہے جو ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، بس اتنی بات ہے کہ جو ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے لیے جاننا ضروری ہے۔ مگر جب امت مسلمہ باہر کے فتنوں سے، باہر کی پریشانیوں سے فرصت حاصل کر چکی تھی تو ضروری تھا کہ اس امت مسلمہ کو مشغول رکھا جائے، لہٰذا نئی نئی افکار سامنے لائی جاتی۔ نتیجہ کیا ہوتا؟ بہت توجہ کیجیے گا، ایک جملہ حوالے کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بنو عباس کے حکمران اسی قسم کے نئے نئے افکار کو، نئے فرقوں کو ہوا دیتے، لہٰذا امت مسلمہ اسی قسم کے لا یعنی مسئلوں میں گرفتار رہتی اور جو اہم مسئلے تھے ان سے لا تعلق رہ جاتی۔ اور یہ ایک پرانے قدیم زمانے سے حکومتوں کا طریقہ کار ہے، لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھا کے رکھو تاکہ جو اہم مسائل ہیں، جو اہم اور بنیادی معاملات ہیں، وہاں سے لوگ بے خبر رہیں۔ یہ فتنہ بڑھتا چلا گیا، پنپتا چلا گیا، یہاں تک کہ بنو عباس کے بعض حکام کہ جو قرآن کو قدیم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے اپنے زمانے کے فقہا کو، امت مسلمہ کے علماء کو قیدوں میں ڈلوایا، شہید کروایا۔ اسی حوالے سے امام احمد ابن حنبل فرقہ حنابلہ کے امام، ان کے فقیہ، انہیں بڑی سخت سزائیں دی گئیں۔ ایک وقت آیا کہ جب معتصم کی حکومت آئی، معتصم دوسری جانب سے قائل ہو گیا تو پہلی طرف والوں پر سختیاں شروع ہو گئیں۔ یوں یہ مسئلہ بڑھتا گیا۔ ائمہ اس پر عام طور پر خاموش رہے۔ ائمہ نے اس مسئلے کو مذہب شیعی سے باہر ہی رکھنا مناسب سمجھا۔ ایک مشکل ہے جو باہر والوں کی ہے، اسے باہر رکھا جائے۔ ہمارے ہاں ایسا کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا نہیں پنپا، لیکن ایک وقت وہ آ گیا کہ جب یہ فتنہ، یہ فرقہ یا یہ افکار چاہنے والوں کے دروازوں تک پہنچ گئی۔ اب اس کے بعد امام نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا۔ امام نے خط لکھا اہل بغداد کے، اپنے بغداد میں اپنے چاہنے والوں کے نام، ان کے سوال کے نتیجے میں۔ وہ خط کیا تھا؟ وہ خط چند جملوں پر ہے جس میں امام نے چاہنے والوں تک عقیدہ بھی پہنچا دیا، انہیں کیا عمل کرنا ہے یہ بھی بتا دیا، اپنی پوری پالیسی چاہنے والوں کے لیے واضح کر دی۔ میں خط پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک درود پڑھ دیجئے 10ویں امام کی عظمت پر۔ ایک اور درود پڑھ دیجئے، محمد و آل محمد۔ امام کے لفظوں پر غور کیجئے گا۔ اہل بغداد نے سوال بھیجا، مولا ہماری کیا رائے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ قرآن قدیم ہے یا حادث ہے؟ قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ ہم کیا رائے اختیار کریں؟ امام نے کس طرح چاہنے والوں تک عقیدہ بھی پہنچایا اور انہیں دشمنوں کے شروں سے بھی بچایا۔ غور کیجئے گا، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، عصمنا اللہ و ایاک من الفتنہ، خدا ہمیں اور تمہیں فتنے سے محفوظ رکھے۔ فَإِن يَفْعَلْ فَأَعْظِمْ بِهَا نِعْمَةً، اگر خدا نے اس دعا کو قبول کر لیا تو کتنی عظیم نعمت ہے۔ وَإِلَّا يَفْعَلْ فَهِيَ الْهَلَكَ، اور اگر خدا ہمیں فتنے سے محفوظ نہیں رکھے تو ہمارے لیے سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں نحن نرا، ہماری رائے یہ ہے، ہمارا اختیار یہ ہے کہ ان الجدال فی القرآن بدعۃ، کہ قرآن میں اس طرح کا لڑائی جھگڑا کرنا، قرآن کے بارے میں اس طرح کا اختلاف، یہ اپنے آپ میں ایک بدعت ہے، یعنی ایک ایسی معیوب بات ہے کہ جسے بعد میں ایجاد کیا گیا، جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ فرماتے ہیں بدعۃ اشترک فیہا السائل والمجیب، یہ ایک ایسی بدعت ہے، یہ مسئلہ خلق قرآن جو تھا جس کی بنا پر فرقے بنے، فرماتے ہیں ایک ایسی بدعت ہے جس میں سوال کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں ہی شریک ہیں، لہٰذا دونوں پر ہی اس بدعت کا ذمہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں فَتَعَاطَ السَّائِلُ مَا لَيْسَ لَهُ، سوال کرنے والا وہ بات پوچھ رہا ہے جس بات کو پوچھنے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَتَكَلَّفَ الْمُجِيبُ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ، اور مجیب جواب دینے والا جواب دے رہا ہے جبکہ جواب دینے کی اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ نے امت مسلمہ کی ہدایت کی ذمہ داری ہم آل محمد پر ڈالی ہے۔ ہر ایرا غیرہ آ کر دین کی باتیں کرنے لگے، دین کے سوالات کے جواب دینے لگے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جناب آپ جائیے اور اپنا کام کیجئے۔
اللہ اکبر. فرماتے ہیں ولیس الخالق الا اللہ. امام نے عقیدہ بھی دے دیا اپنے چاند. خبردار خالق سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. خبردار کوئی دو قدیموں کے ہونے کا عقیدہ نہ رکھنا. کوئی قرآن اور اللہ دونوں کو قدیم نہیں ماننا. دو قدیم نہیں ہو سکتے. خالق صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی وہ ذات کے جو صرف خالق ہے، جو قدیم ہے، جو مخلوق نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے. پھر فرماتے ہیں وما سواہ مخلوق، اللہ کے سوا اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے بشمول قرآن وہ سب کا سب کیا ہے؟ مخلوق ہے. امام نے یہاں ڈائریکٹلی قرآن کو مخلوق نہیں کہا. بہت غور کیجیے گا، جہاں چاہنے والوں تک عقیدہ پہنچانا ہے وہاں چاہنے والوں کی گردنوں کو بھی بچانا ہے، محفوظ رکھنا ہے. نہ امام نے قرآن کو قدیم کہا، نہ امام نے قرآن کو مخلوق کہا. فرمایا فقط اللہ خالق ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ سب کا سب کیا ہے؟ وہ سب کا سب اللہ کی مخلوق ہے. پھر امام فرماتے ہیں والقرآن کلام اللہ. قرآن کیا ہے؟ قرآن کلام الہی ہے. لا تجعل له اسما من عندك فتكون من الضالین. قرآن کلام اللہ ہے، اس کے سوا اپنی جیب سے اسے کوئی اور نام نہ دو. تم بحث کر رہے تھے کہ کلام اللہ قدیم ہے یا حادث ہے، خالق ہے یا مخلوق ہے، کتنا پرانا ہے وغیرہ وغیرہ. ایک جملے میں سد باب کر دیا. قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. کلام اللہ کا جو نام اللہ نے رکھ دیا اسے اسی پر باقی رہنے دو. لہٰذا وگرنہ اگر تم نے کلام اللہ کو کلام اللہ کے علاوہ کچھ اور سمجھا، اگر کلام اللہ کو قدیم سمجھا، اگر کلام اللہ کو خود اللہ سمجھا، یا کلام اللہ کو حادث سمجھا، مخلوق سمجھا، انسانوں کے مانند سمجھا، دونوں صورتوں میں تم گمراہ ہو جاؤ گے. یوں امام نے عقیدہ بھی پہنچا دیا اور چاہنے والوں کی حفاظت کا بھرپور انتظام بھی کر دیا. یہ قرآن کے خالق یا مخلوق ہونے کا، قدیم یا حادث ہونے کا مسئلہ، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ جسے امام نے بڑی ہی خوش اسلوبی سے چاہنے والوں کی جانوں کی حفاظت کرتے ہوئے تشیع کو ڈائریکٹلی اس فتنے میں داخل کرنے سے بچاتے ہوئے، داخل ہونے سے بچاتے ہوئے مولا نے اس مسئلے کا جواب اپنے چاہنے والوں تک پہنچا دیا. 10ویں امام کی عظمت پر ایک اور درود پڑھ دیجئے. اللہم صل علی آل محمد عجل فرجہم. امام نقی کے دور میں چاہنے والوں کے لیے آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش، نئے نئے فرقوں اور افکار میں سے ایک بہت بڑی فکر، ایک بہت بڑا فرقہ. پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، چند باتیں، آخری حصہ ہے مجلس کا، مگر چاہوں گا خاص طور سے نوجوان دوست بہت زیادہ توجہ کیجیے گا. آج تک آپ سے میں نے اس انداز سے گزارش نہیں کی ہے توجہ کرنے کی. بہت زیادہ توجہ کیجیے گا، بہت باریک اور اہم باتیں ہیں. اور آج بھی یہ مسئلہ، یہ فتنہ آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے مبتلا بے ہے. آپ یوں سمجھیے کہ یہ فتنہ یا آزمائش ہمارے دروازوں پہ کھڑا ہے. ایک فتنہ جو بعد میں ایک بہت بڑا فرقہ بن کے ابھرا، وہ تھا صوفیہ کا فرقہ. میں ایک حد تک ممبر کے تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے تھیوری آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایپلیکیشن مومن کا کام ہے. مرجع تقلید فتویٰ دیا کرتے ہیں، کس مقام پر فتویٰ ایپلیکیبل ہے یا نہیں، یہ ایک عام مومن اگر تعصب کی اینک کو آنکھوں سے ہٹا کر سوچے گا تو سمجھ جائے گا. مرجع بتائے گا فلاں نجاست پانی سے اتنی بار سے پاک ہوگی، فلاں نجاست ایک بار میں پاک ہوگی. اب یہ مومن کا کام ہے کہ اپلیکیشن کرے کہ یہ فلاں نجاست ہے یا دوسری نجاست ہے. اگر فلاں ہے تو یہ والا مسئلہ اپلائی ہوگا، اگر دوسری نجاست ہے تو وہ مسئلہ اپلائی ہوگا. تھیوری آپ کو دین دیتا ہے، اپلیکیشن آپ کی ذمہ داری ہے. امام کے دور میں بہت عروج پانے والا ایک فرقہ، ایک فتنہ، وہ تھا صوفیہ کا فرقہ. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی بنیاد مولا علی کے زمانے میں پڑی. یہ وہ لوگ تھے، بہت توجہ کیجیے گا ایک ایک جملے پر. یہ وہ لوگ تھے
کہ جنہوں نے مولا علی کی حیات مبارک کے فقط ایک گوشے کو لیا اور اسے بھی غلط انداز سے سمجھا اور غلط انداز سے سمجھ کر اس پر ڈٹ گئے. انہیں یہ یاد رہا کہ علی بڑے ہی سادہ لباس پہنا کرتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ علی سوکھی روٹی اپنے گھٹنے پر توڑ کر غذا کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے علی کے دنیا کو 3 طلاقیں دینے کو یاد رکھا، لیکن یہ علی کی حیات کے باقی تمام گوشے بھول گئے. یہ فراموش کر گئے کہ یہ امیر المؤمنین ہیں، یہ امت مسلمہ پر حاکم ہیں، یہ امام وقت ہیں. ان کے فعل کی توجیہ بھی انہی سے پوچھی جاتی، آپ نے فلاں کام کیوں کیا، فلاں کام کیوں نہیں کیا. انہوں نے امیر المومنین کی سیرت کے فقط اس ایک قسم کے، یہ جو سادگی ہے، جو زہد و تقویٰ تھا امیر المومنین کا، جس میں علی کا کوئی ثانی نہ تھا، انہوں نے امام کی زندگی کے فقط ایک پہلو کو لیا اور اسی پر اپنی تمام افکار کی بنیاد رکھی. نتیجے میں انہوں نے دنیا میں رہ کر عام انسانوں کی سی زندگی گزارنے کو غلط سمجھا، اچھی اور مناسب غذا کھانے کو غلط سمجھا، اچھے اور مناسب لباس پہننے کو غلط سمجھا. الغرض یہ کہ دنیا سے جڑے ہوئے ہر کام کو انہوں نے باطل سمجھ لیا. کیا کرتے؟ دن بھر روزہ رکھتے، مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرتے رہتے، حق ہو کا ورد کرتے رہتے، جب رات ہوتی اپنے گھر لوٹ جاتے. خود مولا علی نے اپنی زندگی میں انہیں رد کیا. وہ واقعہ تو آپ سب نے سن رکھا ہوگا نا، کہ جب مولا ایک بار مسجد نبوی میں آئے، دیکھا لوگوں کا ایک گروہ ہے اجتماعی طور پر عبادت کر رہے ہیں اور ہلہلہ کر رہے ہیں، کلمہ توحید اجتماعی طور پر پڑھ رہے ہیں، ورد کر رہے ہیں، ذکر کی محفل ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا مولا یہ تارک الدنیا لوگ ہیں، یہ دنیا چھوڑ چکے ہیں، ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. مولا نے فرمایا یہ بتاؤ ان کی غذا، ان کے رزق کا انتظام کون کرتا ہے؟ کیا علی نہیں جانتے تھے کہ رزق دینا اللہ کا کام ہے؟ علی لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں رزق دینا اللہ کا کام ہے، مگر اللہ نے کوشش کی ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ڈالی ہے. جب تم کوشش کرو گے تو کوشش کے نتیجے میں جو رزق ملے گا اس کے بارے میں یہ گمان نہ کرنا یہ میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا یہ اللہ نے دیا ہے. یا علی مشکل کشا، خدا سلامت رکھے آپ. ان کا رزق کہاں سے آتا ہے؟ یہ کھاتے کیا ہیں؟ بڑے زہد و تقویٰ سے امام الزاہدین کے سامنے کہنے لگا مولا انہیں غذا کی کوئی فکر نہیں ہے، انہیں کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں ہے، تو کھاتے کیا ہیں، زندہ کیسے ہیں؟ کہتے مولا یہ عبادت کرتے رہتے ہیں. اب جملہ سنیے گا مولا علی کا، میرے نوجوان دوست، آج بھی آپ کو ایسے لوگ ٹکرائیں گے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اے نوجوان دوستوں، اب ہر چمکتی ہوئی چیز ہیرا نہیں ہوتی. ہر چیز جو اپنے ظاہر میں آپ کو بڑی اہل بیت سے قریب، بڑی علی سے قریب، بڑی خدا سے قریب لگے، ضروری نہیں ہے کہ حقیقت ویسی ہی ہو. آپ نے کلام آل محمد، معیارات آل محمد پر چیزوں کو پرکھنا سیکھنا ہے. ان کا رزق کہاں سے آتا ہے، غذا کہاں سے آتی ہے، کھاتے کیا ہیں؟ آنے والا کہنے لگا بڑی سادگی سے مولا یہ تو یہاں عبادت کرتے رہتے ہیں، اگر کوئی آ کر غذا ڈال جائے تو کھا لیتے ہیں، اور جس دن ان کے لیے کوئی غذا نہیں لاتا یہ بھوکے رہ جاتے ہیں. علی نے غیظ کے عالم میں فرمایا یہ کام تو مدینے کے کتے بھی کرتے ہیں، پھر ان میں اور مدینے کے کتوں میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی بیٹھے رہتے ہیں، کوئی غذا ڈال دے کھا لیتے ہیں، کوئی نہ ڈالے تو نہیں کھاتے. تو فرق کیا ہے ان میں اور ان میں؟ مولا اپنے چاہنے والوں کو پیغام دینا چاہ رہے تھے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام میں مکمل ترک دنیا کی کوئی اجازت نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ دنیا میں اس انداز سے رہو کہ جیسے سمندر کے بیچ میں کشتی پر ایک شخص رہتا ہے کہ نہ اس کی کشتی سمندر سے باہر جا سکتی ہے اور نہ سمندر کے پانی کو ایک حد سے زیادہ کشتی میں داخل کر سکتا ہے، وگرنہ کشتی
غرق ہو جائے گی. چھٹے امام نے سکھایا دنیا میں ایسے رہنا ہے, دنیا میں رہنا ہے مگر دنیا کے لیے نہیں رہنا. توجہ کر رہے ہیں؟ ایک درود پڑھیے اماموں کی عظمت پر. یہ لوگ بظاہر اپنے زہد پر, اپنے ترک دنیا پر اتنے متکبر ہو چکے تھے, اتنے مغرور ہو چکے تھے کہ انہی لوگوں کا, صوفیہ کا ایک بہت معروف نام آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا, سفیان ثوری. یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا خدا کا عابد و زاہد سمجھتا تھا کہ ایک روز چھٹے امام نئے لباس میں گھر سے باہر تشریف لائے تو چھٹے امام کو مخاطب کر کے طنزیہ کہنے لگا, اے جعفر ابن محمد, آپ نے کب سے دنیا داری شروع کر دی؟ اللہ اکبر. چھٹے امام پر طنز کر رہا ہے. مولا نے اسے کہا تھا کہ یہ جو تو نے بظاہر سادہ سا لباس پہنا ہے ذرا اسے اتار, اپنا اندرونی لباس دکھا. اندرونی لباس جب دکھایا تو بہت قیمتی تھا, بہت آرام دہ نرم لباس تھا. پھر مولا نے اسے اپنا اندرونی لباس دکھایا, انتہائی سادہ. مولا نے فرمایا ہم دل سے زاہد ہوتے ہیں, ہم دل سے سادہ مزاج ہوتے ہیں, تم فقط لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سارے ڈھونگ رچا رہے ہو. یہ گروہ پنپتا رہا, چلتا رہا, ائمہ کا سلسلہ جاری ہے, مقابل میں صوفیہ کا سلسلہ بھی جاری ہے. یقین جانیے یہ صوفیہ آج بھی آپ کو علی علی کرتے نظر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ زہد سیکھا ہی علی سے ہے انہوں نے, مگر غلط سیکھ لیا, علی سے مکمل دین نہیں سیکھا. یہی گروہ میرے 10ویں امام کے دور میں اپنے عروج پر ہے. میں نے عرض کیا نا باہر سے کوئی خوف نہیں تھا, لہٰذا اندرونی فتنے سر اٹھا رہے تھے. توجہات ہیں؟ اپنے عروج پر تھا. امام اس گروہ سے مقابلہ کیسے کرتے تھے؟ اللہ اکبر. عملی طور پر بھی اور قولی اعتبار سے بھی, کہہ کر بھی اور عمل کر کے بھی. امام نے ہر جگہ ہر مرتبہ صوفیہ کی فکروں کو رد کیا. عملی طور پہ کیسے کیا؟ مولا کا ایک صحابی مولا کی خدمت میں حاضر ہوا, کہنے لگا کہ میں بڑے عام سے لباس میں تھا, میں بڑے معمولی لباس میں تھا, اور میں نے ایک مچھلی, بڑی مچھلی اپنے کاندھے پر رکھی ہوئی تھی. مچھلی پانی سے نکل جائے, ذبح ہو جائے, مر جائے, قربان ہو جائے, اس کے بعد اس کے بدن سے جو بدبو اٹھتی ہے, سب واقف ہیں کہ کراہیت آتی ہے جب مچھلی ہمارے سامنے پڑی ہو. یہ مولا کا صحابی ہے, کاندھے پہ مچھلی ڈال کر بظاہر اپنی سادہ مزاجی میں مولا نقی کی بارگاہ میں پہنچا. مولا نے اسے دیکھا. پھر مولا فرماتے ہیں, اب توجہ کیجئے گا بہت علی کے چاہنے والوں, امام کے ماننے والوں, امام ہمیں کیا دین سکھا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں اپنے دولت مند چاہنے والوں سے اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ ایسی چیزیں اپنے کاندھے پر اٹھائیں فقط سادگی کے زعم میں کہ جو چیزیں اٹھانا ان کے معیار کے مطابق نہ ہو. کیا امام ہمیں غرور سکھا رہے ہیں؟ کیا امام ہمیں تکبر سکھا رہے ہیں؟ نہیں, امام ہمیں دین کا صحیح مزاج بتلا رہے ہیں. سادگی اچھی چیز ہے مگر سادگی کے ساتھ نفاست اور صفائی بھی بہت اہم ہے. اس کے بعد 10ویں امام راوی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, یا شیعتی عادتکم الخلق, اے میرے چاہنے والوں, خلق خدا میں تمہارے بہت دشمن ہیں, لہٰذا جب گھر سے نکلا کرو فتزینوا, اپنے آپ کو زینت دے کر نکلا کرو, اچھا لباس پہن کر نکلا کرو. کیوں؟ کیونکہ تمہارے دشمن بہت ہیں. مولا دشمنوں کا اچھے لباس سے کیا تعلق؟ مولا در حقیقت اپنے چاہنے والوں کو صوفیہ سے دور رکھنا چاہ رہے تھے, اپنے چاہنے والوں کی صفوں کو صوفیت کی صفوں سے بچانا چاہ رہے تھے. کبھی ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ پر فقیری کو جان بوجھ کر طاری کرو. سارے لفظ آپ نے سن رکھے ہیں نا, یہ سارے نعرے آپ تک پہنچے ہوں گے. یا علی مشکل. یہ تھا قول سے امام کا صوفیہ کو رد کرنا, عمل سے رد کرنا. اب ذرا قول سے سنیے.
راوی ہے ابو ہاشم جعفری. میں مختصر کروں گا مگر بہت اہم بات ہے لہٰذا آج مکمل کر کے جاؤں گا. اگر آمادہ ہیں تو 10ویں امام کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجئے. راوی ابو ہاشم جعفری آل محمد کا بڑا قریبی سادات میں سے ہے. 9ویں 10ویں اور 11ویں 3 اماموں کا صحابی. ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں 10ویں امام کے ساتھ مسجد نبوی پہنچا. امام ایک گوشے میں بیٹھے، میں ایک طرف بیٹھ گیا. کچھ دیر بعد لوگوں کا ایک گروہ مسجد نبوی میں داخل ہوا اور میرے قریب دائرہ بنا کر ذکر کی محفل سجا لی. توجہ ہے عزیزوں؟ جب وہ لوگ ذکر کرنے لگے، کس کا ذکر کر رہے تھے یہ لوگ؟ اللہ اکبر، یہ ذکر خدا کر رہے تھے، تسبیح خدا کر رہے تھے. بظاہر ایک عام مسلمان دیکھے گا تو کہے گا کتنی اچھی عبادت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک جملہ حوالے کر دوں جو پہنچ جائے. یہ کیا کر رہے تھے؟ انفرادی نوعیت میں کرنے والے کام کو جماعت کی صورت میں کر رہے تھے. جو پہنچ جائے. بہت سے کام ہیں، بہت سی عبادتیں ہیں، بہت سے اذکار ہیں، بہت سی نمازیں ہیں کہ جو رسول نے انفرادی طور پر پڑھنے کو تعلیم دیا تھا، لوگوں نے جماعت کی صورت میں شروع کر کے بدعت کی بنیاد رکھی. بظاہر بظاہر یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ ذکر خدا کر رہے تھے. عزیزوں، جہاں کہیں کسی کو ذکر علی و آل علی کرتے دیکھو، خبردار فقط ناموں کی وجہ سے دھوکے میں نہ آ جانا. اللہ کے ذکر کی محفل سجا لی لوگوں نے آ کر. اب 10ویں امام نے اپنے اصحاب کو قریب بلایا اور قریب بلا کر طویل خطبہ ارشاد فرمایا. امام کا طویل خطبہ، وہ امام کے جو ایک جملے میں بات کرتے تھے، اس بار کئی جملوں کا سہارا لیا. میں پورا لفظ بلفظ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کیوں؟ کیونکہ بہت ضروری ہے آج بھی اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو منہج امام پر، خط امام پر، عقیدہ امامت پر ثابت قدم رکھنے کے لیے، دائیں اور بائیں سے خود کو بچانے کے لیے. امام نے اپنے اصحاب کو مخاطب کیا. فرماتے ہیں لا تلتفتوا الی ہؤلاء الخداعین، خبردار ان دھوکے بازوں کی طرف توجہ نہ کرو. مولا مسجد نبوی میں بیٹھ کر دائرے کی صورت میں اللہ اللہ کر رہے ہیں. خداعین، خدا سے نکلا، خدا دھوکے کو کہتے. خبردار ان دھوکے بازوں کی طرف توجہ نہ کرنا. فإنہم خلفاء الشیاطین، یہ شیطان کے نمائندے ہیں. عزیزوں، بات جیسے جیسے آگے بڑھے گی ٹینس ہوتی جائے گی، اس لیے میں ابتدا میں آپ کی خدمت میں ڈسکلیمر پیش کر چکا ہوں کہ میرا کام آپ تک تھیوری پہنچانا ہے، ایپلیکیشن ہر سمجھدار چاہنے والے کا کام ہے. فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ خُلَفَاءُ الشَّيَاطِينَ، یہ شیطان کے نمائندے ہیں. وہ مخربو قواعد الدین، یہ دین کی بنیادیں ڈھانے والے ہیں. اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں وَيَنْتَزِهُونَ يَتَزَهَّدُونَ لِرَاحَةِ الْأَجْسَادِ، یہ بظاہر زہد کا لبادہ اوڑھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا زاہد دکھاتے ہیں، مگر یہ زاہد ہونے کا صرف ڈھونگ کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ان کے جسم راحت میں رہیں. ایک جگہ بیٹھ کر ذکر کرنے کو اللہ کے رزق کی تلاش میں پسینہ بہانے سے، در در جانے سے آسان سمجھتے ہیں. یہ صرف اس لیے زہد کا ڈرامہ کر رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں وَيَتَهَجَّدُونَ لِتَقْلِيدِ الْأَنَامِ، یہ لوگ رات بھر کے عبادتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی طرف کھنچے چلے آئیں. ان کے کسی کام میں کہیں خدا نہیں ہے، ان کا کوئی کام اللہ کی خاطر نہیں ہو رہا. لے رہے اللہ کا نام ہے مگر کام اللہ کی خاطر نہیں ہے. پھر مولا فرماتے ہیں لا یحللون الا لغرور الناس، یہ جو تحلیل کر رہے ہیں نا، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر.
ولا یقللون الغذاء الا للالتباس والاختلاف. یہ جو بہت کم غذا کھانے کا، بڑی سادگی مزاج کا جو ایک طریقہ اپناتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے پاس آتے جاتے رہیں اور لوگ دھوکے میں رہیں. پریشان تو نہیں ہیں عزیزوں؟ مولا فرماتے ہیں اورادہم الرقص والتصدیہ، یہ ان کے ورد جتنے ہیں یہ سب کے سب رقص اور سرور ہیں، یہ ناچ اور گانا ہے. مولا نے اگلے ہی جملے میں فرمایا کہ وَأَذْكَارُهُمْ التَّرَنُّمُ وَالتَّغْنِيَةُ، ان کے ورد رقص ہیں اور یہ جو ذکر کر رہے ہیں یہ سب کا سب غنا موسیقی ہے. توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ دین میں نہ خدا کے نام پہ نہ علی کے نام پہ کسی کو کسی اعتبار سے کسی رقص اور غنا کی اجازت نہیں دی ہے. پریشان تو نہیں ہے؟ بات اور ٹینس ہوتی چلی جائے گی. میرے مولا فرماتے ہیں کہ فلا یتبعہم الا السفہاء، پریکٹیکل بات ہے. فرماتے ہیں ان کی پیروی کون کرتے ہیں، ان کے دھوکے میں کون آتے ہیں؟ صرف سفہاء، صرف سفیہ لوگ، بے وقوف لوگ، احمق لوگ، کم عقل لوگ ان کے دھوکے میں، ان کے جانسے سے آ جاتے ہیں، جانسے میں آ جاتے ہیں. پھر فرماتے ہیں ولا یعتقدوا بہم الا الحمقاء، ان پر عقیدہ فقط احمق لوگ رکھتے ہیں. یہ 10ویں امام کے جملے ہیں. پھر فرماتے ہیں فمن ذہب، اللہ اکبر، بڑا ہی دقیق جملہ ہے، میں کہہ کر ترجمہ کر کے گزر جاؤں گا. فلا یعتق فمن ذہب الی زیارت واحد منہم حیا او میتا فکأنما ذہب الی زیارت الشیطان وعبادت الاوثان. بہت باریک جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی ان میں سے کسی ایک سے ملاقات کے لیے جائے، کسی ایک کی زیارت پر جائے، و میتن، چاہے کسی زندہ کی زیارت کے لیے جائے یا ان میں سے کسی مر جانے والے کی قبر کی زیارت کے لیے جائے. مولا ہمیں سمجھانا چاہ رہے ان کا تعلق ظاہری طور پر ان سے نہیں ہے کہ جو اصلاً زیارت قبور کے منکر ہوں. یہ تم میں تمہاری صورت اختیار کر کے داخل ہوں گے، یہ تمہیں انہی ناموں سے بہکائیں گے جن سے تم محبت اور عشق رکھتے ہو. یقیناً ان کی بھی قبریں بنائی جائیں گی، لہذا خبردار جو ان کی زندگی میں یا ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کی زیارت پر گیا، گویا کہ وہ شیطان کی زیارت اور بتوں کی عبادت کے لیے گیا. اللہ اکبر. بات پہنچ رہی ہے عزیزوں؟ پھر مولا فرماتے ہیں وَمَنْ أَعَانَ أَحَدًا مِّنْهُمْ فَكَأَنَّمَا، اللہ اکبر، اس سے زیادہ سخت جملہ میں نے نہیں دیکھا روایت میں. وَمَنْ أَعَانَ أَحَدًا مِّنْهُمْ فَكَأَنَّمَا أَعَانَ یزید. مولا نے آگے نام لیے، میں رک گیا. جس نے ان میں سے کسی ایک کی مدد کی، ان میں سے کسی ایک کو پروموٹ کیا. 10ویں امام کا لفظ نہ ہوتا میں کہنے کی جسارت نہ کرتا. شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ صاحب وسائل الشیعہ، محدث کبیر، انہوں نے اسے، اس خط کو، اس خطبے کو، اس جملوں کو اپنی کتاب الاثنا عشریہ 12 امامی شیعہ، اس کتاب میں انہوں نے اس پورے خطبے کو لکھا ہے اور پوری ذمہ داری سے نقل کر رہا ہوں. فرماتے ہیں جس نے کسی ایک کی مدد کی، ان میں سے کسی ایک کو پروموٹ کیا، کسی ایک کو سپورٹ کیا، گویا اس نے یزید کی مدد کی. یہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں کہ جنہیں بنو امیہ نے بڑا پروموٹ کیا، بنو عباس نے انہیں بڑا پروموٹ کیا. کیوں؟ کیونکہ بے ضرر سے لوگ تھے، کسی کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھے، جو جس کرسی پر ہو اسے وہاں ویسے ہی مان لیتے تھے. بظاہر ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا، نعرے ان کے بہت جاذب تھے. اور بنو عباس کے بعد امت مسلمہ میں سب سے زیادہ انہیں جب پروموٹ کیا گیا وہ عثمانی سلطنت کا دور تھا. یہ وہی لوگ ہیں کہ آج جنہیں لوگوں، جوانوں کی نگاہوں میں ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. بات پہنچ رہی ہے، پیغام پہنچ رہا ہے. امام نقی کا صوفیت کے سامنے یہ سٹینس تھا.
امام کی یہ پالیسی تھی، امام کا یہ نظریہ تھا، حق وہ ہے کہ جو آل محمد نے بتایا، حق اتنا ہے جتنا آل محمد نے بتایا، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی ہلاک ہوا، جو ایک قدم آگے بڑھ گیا وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ علی مشکل کش اللہم صلی علی محمد۔ یہ جتنے فرقے آپ کی خدمت میں پیش کیے امام نقی کے دور کے، یہ سب کے سب وہ تھے کہ جو غیروں میں تھے، اگرچہ اپنوں کے دروازوں کے بہت قریب تھے، اپنوں کی حدود کے بہت نزدیک تھے۔ ایک ایسا فتنہ، ایک ایسا فرقہ جو امام نقی کے دور میں بہت پنپا، بہت بڑھا چڑھا، لوگوں کی بڑی تعداد اس فتنے کی معتقد ہوتی رہی، وہ فتنہ، وہ فرقہ کہ جو اپنوں کے درمیان سے بنا تھا، امام نے کس انداز سے اور کن کن آلات سے اسے رد کیا، تفصیل سے انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بس عزیزوں، یہی امام نقی تھے۔ مجھے اندازہ ہے آج کی گفتگو طویل ہوئی، لیکن انشاءاللہ کہ آپ میری معذرت کو قبول کریں گے، بات مکمل ہونا بھی بہت ضروری تھی۔ یہی امام نقی تھے کہ ایک طرف تو اس طرح سے مذہب کی، عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں، چاہنے والوں کے عقیدے بچا رہے ہیں، دوسری جانب لوگوں کو عقیدہ بچانے کا ایک بہترین نسخہ دے رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ائمہ کی زیارت پڑھنا اور ائمہ کی زیارت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس در سے جڑا رہے اس کے گمراہ ہونے کا امکان نہیں رہتا۔ لہٰذا امام اپنے اصحاب کو ترغیب دیا کرتے تھے، میں سامرہ میں ہوں، نظر بند ہوں، مقید ہوں، میں اپنے جد حسین کی زیارت کے لیے کربلا نہیں جا سکتا، تم جاؤ۔ اسی طرح ایک چاہنے والا ایک روز 10ویں امام کی خدمت میں آیا، مولا میں آپ کے جد حسین کی زیارت کے لیے سفر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ 10ویں امام کے جملے کیا تھے جانتے ہیں؟ اے فلاں صحابی، تو میرے جد حسین کی قبر پر جا رہا ہے، اللہ نے قبر حسین کو دعاؤں کی قبولیت کی جگہ قرار دیا ہے، میں تیرا امام علیل ہوں، مریض ہوں، قبر حسین پہ جا کر میری شفا کے لیے دعا کرنا۔ مولا آپ امام وقت ہیں، امام معصوم، مولا آپ کی جنبش ابرو کافی ہے زمین و آسمان کو ہلانے کے لیے، مگر نہیں، اپنے چاہنے والوں کو تعلیم دینے، دعا کرنی ہو، کوئی حاجت ہو، جاؤ قبر حسین پہ جا کر مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قبر حسین کو محل استجابت دعا قرار دیا۔ کیوں قرار دیا؟ ایک حکمت جو ہمیں بعض روایت میں ملتی ہے کہ حسین کہ جنہیں کربلا میں ہر شے سے محروم کر دیا گیا، اللہ نے ان کی قبر میں یہ اثر ڈال دیا کہ اب جو کوئی ان کی قبر پہ آ کر جو کچھ مانگے اسے عطا ہوگا۔ ارے کربلا میں حسین کو غذا سے محروم کیا گیا، تم آؤ اور اپنے رزق میں اضافہ مانگو، اللہ حسین کے صدقے میں، حسین کے وسیلے سے عطا کرے گا۔ ارے حسین کو پانی سے محروم رکھا گیا، تم اپنی نسل کو، تم اپنی نسل کی ترقی مانگو، تم اپنے کاروبار میں برکت مانگو، اس محروم کی قبر کے صدقے میں تم پر رحمت نازل ہوگی۔ اللہ اکبر، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہر آنکھ میں آنسو آنے کے لیے کافی ہے۔ ارے حسین کو کفن تک نہ ملا، تم آؤ اپنے کفن کربلا سے لے جاؤ۔ ارے حسین کربلا میں تھے، بھائی کو بہن سے جدا ہونا پڑا، تم اپنے بھائی بہنوں کی سلامتی قبر حسین سے مانگ کر جاؤ۔ اللہ اکبر، کیا پڑھا جائے مصائب میں، کیا چھوڑا جائے۔ ہاں عزیزوں، وہ حسین کہ جو امیر بھی ہے مگر کائنات کا سب سے بڑا غریب بھی ہے۔ نہیں معلوم کون سی مصیبت میرے حسین کے لیے سب سے زیادہ سخت ہوگی،
کون سے غم نے میرے مولا کو سب سے زیادہ تڑپایا ہوگا؟ ہاں مگر ایک غم ایسا تھا، ایک مصیبت ایسی تھی کہ جس کا بار بار حسین اور اولاد حسین نے اظہار کیا۔ وہ کیا تھی کہ جب حسین شکم مادر میں تھے تو ایک روز ماں فاطمہ نانا رسول کی بارگاہ میں گریہ کرتی ہوئی آئی تھی۔ اے فاطمہ گریہ کیوں کرتی ہیں؟ بابا آج صبح سے شکم میں موجود یہ بچہ، امام محدث ہوا کرتا ہے، شکم مادر میں ماں سے کلام کیا کرتا ہے، اے نانا، اے بابا، آج صبح سے یہ بچہ مجھے سلام کر کے کہہ رہا ہے انا ولدک العطشان، اے ماں اپنے پیاسے بیٹے کا سلام کو۔ یہ تو خود حسین تھے نا، یہ تو خود حسین تھے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں روز عاشور جب ذوالجنا اپنے سوار سے خالی واپس خیموں تک لوٹا ہے تو 4 سالہ یتیمہ نے سمو کو تھام کر یہ نہیں پوچھا تھا کہ میرا بابا کہاں ہے، یہ سوال نہیں کیا تھا میرا بابا کس حال میں ہے۔ ارے کم سن بچی نے ذوالجنا کے سموں کو تھاما تھا اور بڑی معصومیت سے پوچھا تھا السقیا ابھی ام قتل عطشانا، اے ذوالجنا بس اتنا بتا میرا بابا میرے بابا کو پانی ملا یا پیاسا ذبح کر دیا۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا۔ اور بات کو آگے بڑھاتا ہوں جسے اب تک توفیق نہ ہوئی ہو، ذکر میں شامل ہو جائیے گا۔ آپ کی آنکھ سے بہنے والا آنسو مادر حسین کے لیے مرہم ہے عزیزوں۔ چوتھے امام جب سویم حسین پر کوفہ سے باعجاز امامت کربلا تشریف لائے اور تمام قبروں کو بنا لیا تو اپنے بابا آقا حسین کی قبر پہ آئے اور انگشتری سے صاحب قبر کا تعارف لکھا۔ جانتے ہو چوتھے امام نے تعارف میں کیا لکھا؟ ارے حسین پر تو کربلا میں بڑے مظالم ڈھائے گئے، بڑی مصیبتیں ڈھائی گئی، مگر جب چوتھے امام کی انگشت نے خاک قبر حسین پر تحریر کیا تو کیا لکھا؟ ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا، یہ اس حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا ذبح کیا گیا۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا۔ آخری جملے زحمت تمام عزیزوں، جب منتقم کربلا تشریف لائیں گے، جب میرے بار میں آقا کا ظہور ہوگا، میرا مولا خانہ کعبہ سے پشت لگا کر تمام دنیا والوں کو مخاطب کریں گے اور اپنا تعارف کرائیں گے، اپنا نسب بتائیں گے۔ جانتے ہو جب امام زمانہ دنیا والوں کے سامنے اپنا تعارف رکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ الا یا اہل العالم، اے دنیا والوں، ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اے دنیا والوں میں وہ ہوں کہ جس کے جد حسین کو پیاسا ذبح کر۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ مظلومیت آل اطہار کا، تجھے واسطہ آقا حسین کی پیاس کا، بار الہ ہمارے ان آنسوؤں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے۔
بار الہ اس گریے کے صدقے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہ جو مومنین فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، دلوں میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، ان کی تمام دلی حاجات کو بر فرما۔ بار الہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ منجی بشر منتقم کربلا فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے آجانی خاندان کے مرحومین کے لیے، دیوراج خاندان کے مرحومین کے لیے، خلیل بھائی بھوجانی اور ریحان بھائی کی فیملی کے تمام مرحومین کے لیے، حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کے لیے، کل مرحوم مؤمنین و مؤمنات کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ماتم حسین۔ کربلا 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین، سارے بول حسین یا حسین جیو یا حسین یا حسین یا حسین مکے میں کعبہ میری جبھی کا ہے دل کا کعبہ، کربلا میں مکے میں کعبہ میری جبھی کا ہے دل کا کعبہ، کربلا میں مکے میں کعبہ میری جبھی کا ہے دل کا کعبہ، اے مکے میں کعبہ میری جبھی دل کا کعبہ، کربلا میں مکے میں کعبہ اے آب زمزم کے پینے والو، اے آب زمزم کے پینے والو، کوئی ہے پیاسا کربلا میں مکے میں کعبہ۔ جو پڑھنے والے حضرت تھوڑے آگے، ہے مکے میں کعبہ میری کا ہے دل کا کعبہ، اے آب زمزم کے پینے والو، اے آب زمزم کے پینے والو، کوئی ہے پیاسا کربلا میں مکے میں کعبہ، میں مکے میں کعبہ میری جبھی ہے دل کا کعبہ، کیوں ہے بقیہ میں یہ اداسی روضہ محمد کا کیوں ہے خالی، کیوں ہے بقیہ میں یہ اداسی روضہ محمد کیوں ہے خالی، بیٹے کو رونے بابا کو لے کر، بیٹے کو رونے بابا کو لے کر آئی ہے زہرا کربلا میں مکے میں میری جبھی کا ہے دل کا کعبہ، مکے میں سارے بولے میری جبھی کا ہے دل کا کعبہ،
اے آب زمزم کے پینے والوں، اے آب زمزم کے پینے والوں، کوئی ہے پیاسا کربلا میں ماں کے کعبہ میری، میں مکے میں کعبہ میری جبی ہے دل کا کعبہ، بچوں کو مائیں جھولا جھولا کر بترا رہی ہے لوری سنا کر، بچوں کو مائیں جھولا جھولا کر بتلا رہی ہے، 10ویں محرم کو جل گیا تھا، 10ویں محرم کو جل گیا تھا ننھا سا جھولا کربلا میں، مکے میں میری جبی کا ہے دل کربلا میں، اے آب زمزم کے پینے والوں، پیاسا کربلا میں مکے میں کعبہ میری جبی کا ہے دل میں، مکے میں کا سارے بولے جب میں مدینے سے کربلا کی جانب چلا تو آواز آئی، جب میں مدینے سے کربلا کی جانب چلا تو آواز آئی، پانی پلانا کیونکہ ہے پیاسا، پانی پلانا کہ ہے پیاسا میرا نواسا، کربلا میں مکے میں کعبہ میری جبی ہے دل کا کعبہ، اے آب زمزم کے پینے والوں، اے آب زمزم کے پینے والوں، کوئی ہے پیاسا میں میں مکے میں کعبہ میری، شاید یہاں ہو شاید وہاں ہو، آؤں کدھر میں بابا کہاں ہو، شاید یہاں ہو شاید وہاں ہو، آؤں کدھر میں کہاں ہو، شاید یہاں ہو شاید وہاں ہو، آؤں کدھر میں بابا کہاں ہو، شاید یہاں ہو شاید وہاں ہو، آؤں کدھر میں بابا کہاں ہو، پوچھو خدا سے کتنا چلی ہے، پوچھو خدا سے کتنا چلی ہے بالی سکینہ کربلا میں مکے میں کعبہ، کربلا میں مکے میں کعبہ کا ہے دل کا کعبہ، یاد آ رہی ہے وہ دوستی بھی بچپن میں جس نے ہم کو ملایا، یاد آ رہی ہے وہ دوستی بھی بچپن میں جس نے ہم کو ملایا، ابن مظاہر کو شہ نے لکھا، ابن مظاہر کو شہ نے لکھا، میں ہوں اکیلا کربلا میں مکے کعبہ میری جبی کا دل کا کعبہ، میں مکے میں کعبہ میری جبی کا دل کا کعبہ، کربلا میں اے آب زمزم کے پینے والوں، اے آب زمزم کے پینے والوں، کوئی ہے پیاسا کربلا میں مکے میں کعبہ، کربلا میں مکے میں کعبہ میری جبی کا ہے دل کا کعبہ، کربلا میں
ایک ایک آیت نے سسکیاں لی، ایک ایک سورت بھرتی تھی آہیں، ایک ایک آیت نے سسکیاں لی، ایک ایک سورت بھرتی تھی آہیں، جب برچھیوں پر کچھ حافظوں نے، جب برچھیوں پر کچھ حافظوں نے قرآن اٹھایا کربلا میں، مکے میں کعبہ عمار اس غم نے خون رلایا جو مصطفیٰ کے کاندھے پہ بیٹھا، عمار اس غم نے خون رلایا کاندھے پہ بیٹھا، امت نے اس کے لاشے کو ہائے، امت نے اس کے لاشے کو ہائے گھوڑوں سے روندا کربلا میں، مکے میں کعبہ میرے کا ہے دل کا کعبہ میں، مکے میں کعبہ میری جبی دل کا کعبہ، اے آب زمزم کے پینے والو، اے آب زمزم کے پینے والو، کوئی ہے پیاسا کربلا میں یا حسین، میں ملکہ حیا ہوں، میں ملکہ حیا ہوں، میں ملکہ حیا ہوں، میں ہوں سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، جفا مجمع ہے کوفیوں کا، میرے چلنے کی جا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، جفا سجاد میرے سر سے 9 بار چھینی چادر، بلوے میں نبی زادی پھروائی گئی در در، مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر ردا کوئی نہیں، جفا سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہے تماشائی، یاد آتا ہے رہ رہ کے عباس میرا بھائی، فریاد کروں تجھ سے اب تیرے سوا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے، سر غازی کا نیزے سے
جب خاک پہ آتا ہے، سر میرا کھلا دیکھے غم اس سے بڑا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا، میرے پڑھنے کی جا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار، علمدار، عباس علمدار، علمدار، اے میری سکینہ میری غم خار نہ رونا، عباس علمدار، علمدار، عباس علمدار، علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، اے میری سکینہ میری غم خار نہ رونا، عباس عباس علمدار، عباس علمدار، اب تک ہے عباس علمدار نہ رونا، عباس علمدار، عباس بی بی کے لیے لاتا ہوں دریا سے میں پانی، دریا سے میں پانی، بی بی کے لیے لاتا ہوں دریا سے میں پانی، دریا سے میں پانی، سقائی کو جاتا ہے علمدار نہ رونا، عباس علمدار، عباس عباس علمدار، عباس علمدار، اے میری سکینہ میری غم خار نہ رونا، عباس علمدار، عباس علمدار، فرماتے تھے عباس علمدار نہ رونا، عباس علمدار، اے میری سکینہ میری غم خار نہ رونا، تم دیکھتی رہنا میرے سبز علم کو، اس سبز او تم دیکھتی رہنا میرے سبز علم کو، اس علم کو، چھپ جائے یہ نظروں سے تو دل دا نہ رونا، ہائے چھپ جائے یہ نظروں سے تو دل دا نہ رونا، عباس دار، عباس علمدار، فرماتے تھے عباس علمدار نہ رونا، عباس علمدار، عباس علمدار، اے میری سکینہ میری غم خار نہ رونا، ہائے اے میری سکینہ میری غم خار نہ رونا، ہائے اے میری سکینہ میری غم خار رونا، عباس علمدار، بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔